ندوی اسلامک وائز چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو اسلام میں مصافحہ اور سلام کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ معاشرے میں روزانہ بہت سارے لوگوں سے آپس میں بات چیت اور ملاقات ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی ہمارے گھر آتا ہے اور کبھی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، اور کبھی راستے میں آمنا سامنا ہوتا ہے۔ ہماری آپس میں روز روز کی ملاقاتیں اور ملنا جلنا محبت اور اچھے میل ملاپ کا ذریعہ ہے، لیکن یہ محبت اور میل ملاپ اس وقت اور بھی زیادہ ہو جائے گا جب ہم اسلامی طریقے پر ایک دوسرے کو سلام اور مصافحہ کا رواج ڈالیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ سنو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرنا۔ نمبر 2، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ نمبر 3، جب کوئی کھانے کی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا۔ نمبر 4، جب کسی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرنا۔ نمبر 5، جب کسی کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ نمبر 6، ہر حال میں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلام کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر دینی حق ہے، لہٰذا اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، سلام کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم کسی مسلمان بھائی کو پہچانتے ہوں، بلکہ ہر مسلمان بھائی کو سلام کرنا چاہیے، ہم اس کو پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سلام کرو ہر اس مسلمان بھائی کو جس کو تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ اسی لیے سلام میں پہل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہوتا ہے۔ سلام میں پہل کرنا غرور اور گھمنڈ سے پاک و صاف ہونے کی نشانی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ ناظرین، سلام جتنا اچھا اور زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہا، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اس کو 10 نیکیاں ملیں۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اس شخص کو 20 نیکیاں ملی۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا، اس شخص کو 30 نیکیاں ملی۔ پھر چوتھا شخص آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا، اس کو 40 نیکیاں ملیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر ہم سلام اچھے طریقے سے کریں تو زیادہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن مغفرتہ کے بعد مزید دوسرے الفاظ بڑھانا صحیح نہیں۔ ناظرین، جس طرح ہم کو
سلام اچھے طریقے سے کرنے کا حکم ہے، اسی طرح سے سلام کا جواب بھی اچھے طریقے سے دینا حکم ہے، جیسا کہ آپ کو حدیث سے معلوم ہوا ہوگا۔ اگر باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔